آج اعزاز ہے میرے لیے اور ANP کے لیے کہ اتنا بڑا وفد مولانا صاحب کے ساتھ یہ سب آئے ہیں. جو مقصد اور مرام ہے میرے خیال آپ سب کو پتہ ہے کہ 27 تاریخ کی کال ہے ان کی اور پھر جلسہ ہے اسلام آباد میں. اس دن تو پشاور میں جو پریس کانفرنس ہماری تھی اس میں تو میرے خیال ہم نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ کیا سٹینڈ ہے کیا نہیں ہے. مکمل حمایت کی یقین دہانی آج پھر میں نے انہیں کرائی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جلسہ جب اسلام آباد میں ہوگا تو میں بذات خود اپنی پوری پارٹی قوت جو ہے تھوڑی ہے زیادہ ہے لیکن پوری قوت کے ساتھ اس جلسے میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں گے. اور دوسری بات کہ اگر حکومت رد عمل دکھاتی ہے کسی صورت میں لیکن جب وہ رد عمل دکھاتی ہے تو ANP مکمل طور پر احتجاج پہ نکلے گی. اگر حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک سیاسی کارکن اپنے سیاسی اور آئینی حقوق کے لیے جدوجہد نہ کرے تو وہ تو میرے خیال کسی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں. جو الفاظ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اس صوبے کے اور خاص کر اس صوبے کے جو اطلاعات کے وزیر ہیں وہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ سیاسی زبان ہے نہیں. خدا کرے کہ اتنی عقل ان میں آئے کہ وہ ریاکشن نہ کرے. ریاکشن نہیں کرو گے تو اسموتھ مسئلہ آگے جائے گا. جب ریاکشن ہوتا ہے تو اگر وہاں سے رد عمل آتا ہے تو اس پہ پھر اس سائڈ سے پھر رد عمل آئے گا اور جب اس سائڈ سے رد عمل آئے گا تو پھر حالات ایسے ہوں گے کہ وہ اس لیڈرشپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. پیچھے سیاسی تحریکوں پہ اگر آپ لوگ نظر دوڑائیں تو ہر ایک تحریک اپنی ایک لیڈرشپ پھر اٹھاتی ہے. اور حالات کو اس نیچ پہ حکومت کو چاہیے کہ کسی صورت پہ اس نیچ پہ حالات کو نہ پہنچائے. میں نے تو اس دن اپنے صوبائی کیبنٹ کونسل میں بھی یہ کہا کہ ہم تو لاٹھی چارج کے بھی عادی ہیں, ہم تو آنسو گیس کے بھی عادی ہیں, ہم تو جیلوں کے بھی عادی ہیں. تو ایک مرتبہ پھر سے ہی اگر حکومت کا یہی ارادہ ہے تو ایک مرتبہ پھر سے ہی دیکھ لیں گے ان کو اپنے ارادے پہ عمل کریں اور ہم اپنے ارادے پہ عمل کریں گے. کسی صورت پہ ان کو ہم اکیلے نہیں چھوڑیں گے. یہ ایک فیصلہ ہے. اور ایک جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 27 سے پہلے گرفتاریاں اگر 27 سے پہلے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر تحریک کی قیادت انشاءاللہ ہم خود کریں گے, پھر ہم خود نکلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. نہایت محترم جناب اسفندیار ولی خان صاحب اور ان کی جماعت عوامی نیشنل پارٹی جنہوں نے چند روز قبل آزادی مارچ کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے, میں آج یہاں پر ان کی خدمت میں اظہار تشکر کے لیے اپنے وفد کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور
بڑے اطمینان کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کی جماعتیں، بڑی اور چھوٹی جماعتیں، اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں وہ اس وقت آزادی مارچ کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہیں، اور کسی نے براہ راست، کسی نے بالواسطہ ہمارے اس مارچ میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تاریخ میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب پوری قوم ایک آواز بن کر تحریک بنتی ہے، ایک سیلاب بنتا ہے، اور پھر اب جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو روکنے کی، یہ ایسا ہی ہے جیسے سیلاب کے سامنے آپ مٹھی میں مٹی اٹھا کے اور آپ سمندر میں پھینکیں گے اس خیال سے کہ اس طرح میں سمندر کی اس رفتار کو روک لوں گا، کبھی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک مضحکہ خیز قدم ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ خان صاحب نے فرمایا، اور ہم دونوں کی ایک تاریخ ہے، آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں تو ایک محاذ پر دی۔ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ایسے مواقع آئے ہیں، ہم نے مل کر میدان میں اترنے کے فیصلے کیے۔ مشکل حالات کا مقابلہ کرنا یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ بھی ہے، اور ہم اب آنے والے مستقبل میں اسی تاریخ کو رقم کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں قوم کو کامیابی حاصل ہوگی، اور جس طریقے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم اس کو روک دیں گے، یہ بچگانہ ہے، یہ ان کی غیر سیاسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ بیوقوف آدمی بھی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ جب حکومت کے منصب پر کوئی فائز ہوتا ہے تو پھر وہ احتیاط سے بات کرتا ہے، وہ ایک مسئلے کے حل کی باتیں کرتا ہے۔ یہاں تو ہم شاید تحریک کو اتنا بہتر طریقے سے نہیں اٹھا رہے جتنا کہ خود حکومت کے مناصب پر بیٹھ کر لوگ اس کو ابھار رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حماقتیں اس تحریک کو اٹھانے میں مدد دے رہی ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ ان کی اس طرح کی بڑکوں کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اب ایک چیز، ایک حقیقت بن گئی ہے، اس وقت ہمارا موقف واضح ہے اور سب کا ایک اتفاق ہے، اور آج سے نہیں بلکہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر تمام سیاسی جماعتوں نے ایک موقف اختیار کیا کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں اور بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اس کے نتائج کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ الیکشن کمیشن ایک شفاف الیکشن دینے میں ناکام ہو چکا ہے اور دوبارہ ملک میں انتخاب کرائے جائے، وہی بیانیہ ہے۔ لیکن اس بیانیے کے ساتھ ایک دوسری چیز شریک ہو گئی ہے، اور وہ ہے اس حکومت کی نااہلی اور بری کارکردگی کہ جس نے ایک معاشی بحران پیدا کر لیا ہے ملک کے اندر۔ اور جب کبھی بھی دنیا میں معیشت کی کشتی ڈوبتی ہے تو پھر وہ جغرافیائی تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے، وہ ریاست کے لیے رسک بن جاتا ہے۔ آج ان حالات میں جب کہ ملک معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے، بڑا کاروباری طبقہ یونٹس بند کر رہا ہے، اپنے کارخانے بند کر رہا ہے۔ جب کارخانہ بند ہوگا پیداوار نہیں ہوگی، آپ کا کاروباری طبقہ کہاں سے مال اپنے مارکیٹ میں لائے گا؟ جب مال مارکیٹ میں نہیں آئے گا تو پھر مہنگائی ہوگی، اور آج عام غریب آدمی اپنے گھر کے لیے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ عام غریب آدمی اپنے بچے کے اسکول کی فیس ادا کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ آج یہاں تک صورتحال بنی ہے کہ لوگ
اگر اس کا کوئی رکشہ ہے تو احتجاجاً اس کو آگ لگا دیتے ہیں کہ میں نہیں کما سکتا اس سے، میں نہیں اس سے اپنے بچوں کو کچھ روٹی کھلا سکتا، تو احتجاجاً دنیا کے سامنے وہ اس کو آگ لگا رہا ہے۔ کوئی خودکشی کر رہے ہیں، کوئی مائیں اپنے بچوں کو بازار میں لا کر بیچنے پہ مجبور ہو رہی ہیں۔ کیا یہ پاکستان ہم نے اس کے لیے بنایا تھا؟ ہماری معیشت کیوں نیچے جا رہی ہے؟ تو نااہلی ایک ایسی چیز ہے کہ جو پلس ہو گئی ہے اس کے ناجائز ہونے کے ساتھ۔ ناجائز اور نااہل حکومت کے خلاف ہمارا واضح طور پر ایک مطالبہ ہے، اور وہ ہے شفاف الیکشن کا، جس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، نہ پولنگ اسٹیشن کے اندر اور نہ گنتی کے وقت، تاکہ قوم یہ سمجھ سکے کہ حکومت ہمارے ووٹ کا نتیجہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی انجینئرنگ کا نتیجہ نہیں، جو یہ کرنا ہوگا، اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تاہم ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا عمل بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل مسلم لیگ نون کا وفد آیا تھا، ہم نے اس حوالے سے ان کی بھی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے پاس کچھ تجاویز بھی تھیں، ہم نے وہ بھی ان سے وصول کی ہے۔ ہم نے خان صاحب سے بھی کچھ رہنمائی لی ہے، ہم دوسری جماعتوں سے بھی رہنمائی لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے کل ہماری ایک جو آزادی مارچ کی پالیسی کمیٹی ہے، جس میں ہماری جماعت کے چاروں صوبوں کے عہدیدار، ان کے امراء اور نظماء شریک ہو رہے ہیں، اس میں بھی ہم ان تمام تجاویز کو ڈسکس کریں گے اور ایک مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے۔ ہر پارٹی کی اپنی اس ایک سالہ محنت کی اپنے اپنے اب لیولز بن گئے ہیں۔ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ ایک موقف پر رہنا ہے، ایک بیانیہ کے ساتھ رہنا ہے، اور ہر پارٹی اپنی تیاری کے حساب سے جس لیول پر اس کی تیاری ہے اس میں شراکت کرے گی، ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ ہم نے قطعاً یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے تھوڑی کی ہے، آپ نے زیادہ کی ہے، آپ سے یہ توقع تھی، آپ سے یہ توقع تھی۔ جس پارٹی نے جس انداز کے ساتھ دی، بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا کے سامنے ہماری بات ایک ہونی چاہیے، ہمارا موقف ایک ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے کوئی کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، کوئی کتنا، یہ پھر حالات کے اوپر ہے، کوئی جبر کسی کے اوپر نہیں ہوا کرتا۔ آج بھی ہم نے ایک موقف پہ اتفاق کیا ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی نے جو شراکت کی بات کی ہے، خان صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ کر دی ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مولانا صاحب یہ 24 بتائیے، اکتوبر کو شورا کا اجلاس، جی 24 اکتوبر کو ہاں، شورا۔ 24 اکتوبر کو ہم نے پھر آخری شورا کا اجلاس بلا لیا ہے، تاکہ یہ ساری تجاویز جب سامنے آئیں تو ہم اس پر کوئی حتمی ایک رائے قائم کر کے مولانا صاحب یہ بتائیے، اپنا سفر آگے جس طرح جائیں۔ کہ آپ نے وزن کی اور لوڈ کی بات کی ہے، ہمیں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اصل بوجھ آپ کے کاندھوں پر ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ بند گل کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کے لیے شاید واپسی کا راستہ نہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ہم پورے ملک کو بند گلی سے نکال رہے ہیں۔ جس طرح ہماری معیشت کا حال ہو گیا ہے، ہماری معیشت بند گلی میں ہے، ہماری سیاست بند گلی میں ہے، ہماری جمہوریت بند گلی میں ہے، ہمارا آئین بند گلی میں ہے، اور ہم نے اسی لیے آزادی مارچ کا عنوان رکھا ہے کہ ہم نے بند گلی سے کھلے میدان میں آنا ہے۔ سر آپ نے جی آزادی مارچ کا اٹل فیصلہ کیا ہے، لیکن اگر اس دوران حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کی جاتی ہے تو کیا آپ کی جانب سے ان سے مذاکرات کا آپشن کھلا ہے؟ یہ میرا درد سر نہیں ہے، جس وقت ان کی طرف سے کوئی بات آئے گی تو اس وقت غور کریں گے اس پہ۔ سر آزادی مارچ کے حوالے سے اگر کامیاب ہوتا ہے، حکومت گرتی ہے، نئے انتخابات ہوتے ہیں، وہی بھی اسی الیکشن کمیشن کی جاری ہوئی، جس میں آپ تفتیش کر رہے ہیں، جس میں آپ گاندھی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس کیا عددی کا چلا ہے، جس طرح آپ الزامات لگا رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں انتخابی اصلاحات کا نقطہ بھی ہے۔ جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں اس کو ہم بھی ایڈریس کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی تجاویز بھی مرتب کریں کہ جس سے منصفانہ انتخابات یقینی ہوں۔ جس طرح کہ آپ کو یاد ہے سن 1977 میں جب بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور یہ سوال پیدا ہوا تھا، تب بھی مذاکرات ہوئے تھے، اور مذاکرات میں بھی تمام نکات اس پر مشتمل تھے کہ ایسا الیکشن کس طرح کیا جائے کہ جس پر پورا قوم اعتماد کر سکے اور ہم سب اعتماد کر سکیں۔ ظاہر ہے وہی صورتحال آج بھی ہوگی، اور ہم یہ سمجھیں گے
کہ ایسی کوئی تجاویز اگر آتی ہے پہلے ہم نے سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر ان نکات کو طے کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو اپنے مطالبات میں شریک مولانا صاحب اگر کئی واقعی 77 والی صورتحال بن گئی، اس مذاکرات کے بعد 77 میں اور بھی کچھ ہوا تھا، ماشاء اللہ بھی لگا تھا، تو کیا اگر ویسی صورتحال بن گئی تب کیا ہوگا؟ دوسرا انہوں نے مذاکرات کی بات کی، اگر آپ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو آپ کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے، حکومت کے ساتھ یا حکومت کو لانے والوں؟ میں اس سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارہ ہے، وہ باقاعدہ سرکاری ادارے ہوتے ہیں، سرکاری تنخواہ لیتے ہیں، سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، اور وہ ایک ناگزیر ریاستی حیثیت اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کریں۔ آج یہ ہیں، کل کوئی اور ہوں گے، پھر اس کے بعد کوئی اور ہوں گے، لہٰذا افراد کی غلطیوں کی سزا اداروں کو ہم نہیں دینا چاہتے، لیکن جو اس وقت افراد ہیں اس حد تک ضرور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضیاء الحق آیا تو تأثر دیا جیسے میں نجات دہندہ ہوں، مشرف آیا تو تأثر دیا جیسے میں نجات دہندہ ہوں، لیکن آج خدا نہ کرے اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو وہ تو خود اس تمام صورتحال کی ذمہ دار ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ قوم اس کو نجات دہندہ کی حیثیت سے استقبال کرے گی، نہیں، وہ اس تمام مشکل کو اس کو ذمہ دار قرار دے گی۔ سر آپ کی جانب سے پرامن مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو حکومت کی جانب سے پرتشدد طریقے سے آپ لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تیاری کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے JUI کا پھر موقف کیا ہوگا اور لاہ عمل کیا ہوگا؟ ہم دونوں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سب عدم تشدد والے ہیں۔ میں ایک آپ کے سوال سے ایک گانا میرے ذہن میں آیا، روک سکو تو پہلی بارش کی بوندوں کو تم روکو، کچی مٹی تو مہکے گی یہ مٹی کی مجبوری، یہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے مہکنا ہے۔ چٹاڈونگا اور پوری پاکستان میں انہیں تحریک کریں گے تو آپ اس کے ساتھ ملاقات کریں گی؟ دوسرے کے تاجروں کا حکومت کے بجائے جرنیل سے ملاقات کے حوالے سے کی؟ سر اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ایک طرف پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی ڈاکٹروں نے سراغ حکومت کی۔ دیکھیے، جہاں تک تاجروں کا تعلق ہے وہ ایک مستقل اپنا نظم رکھتے ہیں اور ان کی تحریک ان کے اپنے مطالبات کی حد تک ہے، لیکن چونکہ ہم ملک کے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ تنظیموں اور اس کے کرب کو محسوس کر رہے ہیں، ہم نے تاجروں کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے، ان کے مطالبات کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں یہاں پر ڈاکٹروں کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہم ڈاکٹروں کی اس رائے کے حق میں ہیں کہ وہ جو 2-4 ایسے ادارے رہ گئے ہیں کہ جہاں غریب آدمی بھی سستے علاج کی امید سے جا سکتا ہے، جب وہ دروازے بھی غریب پر بند کر دیے جائیں گے تو پھر گھروں میں بیماری کے ہاتھوں بلبلا کر مرتے رہیں گے۔ تو اس حوالے سے جو ان پر تشدد ہوا ہے وہ ایک ظالمانہ عمل ہے اور ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم ڈاکٹروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور تاجروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ 1 کروڑ آپ کو نوکریاں دی جائیں گی۔ 1 کروڑ تو دور کی بات، 15 سے 20 لاکھ نوجوانوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو بات پھر صاف ہے، سیدھا ماتے میں در پاتا کچھ نور نہ کے ماتے۔ مولانا صاحب کما اما بیانیه دا استاد هم دا ډېر خلکو د JUI والا هم دا چې حکومت راوستو ول خلک هغه نور د ډېر مضبوط دي په پاکستان په تاریخ دغه پاتې شوی چې ډېر مضبوط خلک دي امیا څه خبره چې د موجه عمران خان د شاته نور خلک هغه ته مخ کېدل لکه ګرانه بنی د پاکستان تاریخ دغه پاتې شوی شهید پښتو کې کوم سر جواب راکړي پښتو کې وجه جواب درکوم، زه ورته خوشاله یم چې هغه څه سړی ځان نشي زمونږ دپاره څه نوې خبره خو نه ده. د فیلډ مارشل ایوب خان مارشل الله ته موږ راوتلو او که مقابلې هم کړې وې که مقابلې هم نه وې کړې، څومره جنازې موږ د جیلونو نه راوړې وې. بیا د فیلډ مارشل نه پس د یحیی خان چې د ډاکې دغه وشو بنګلادیش جوړ شو، یو سیاسي ډلې چې په هغې پابندي لګېدلې وه بنګلادیش چې د ملټري اکشن کوو نو که د دلته نه د مغربي پاکستان نه څوک تلي نو هغه یو ولي خان ته ده، یو مولانا صاحب
مفتی محمود صاحب ته دیو چې کوشش وکړي چې سوله وکړي چې ونه شوه د هغه ګریوان ته هم لاس اچولی دی ستا خو به بیا کم از کم د ضیاءالحق هغه یاده شي چې د ضیاءالحق ګریوان ته څنګه خلکو لاس ور واچو پرویز مشرف ګریوان ته لاس اچولی و که نه اچولی دا خو زمونږ دپاره څه نوې خبره نه ده که مونږ خو خپل شی لاس کې خپل غرض هم لاس کې نیولی دی او هغه په دې ملک کې لکه مولانا صاحب چې ووایي انصاف دی او د عام انسان دپاره د یو ښه ژوند حق دی دقه هم لاس کې نیولی دی څه چې هغې کې پېښېږي بس به پېښېږي هر هغه د الله د اړخې خو مقابله پرېښودل مړه ته هم پښتون یې زه هم پښتون یم چاته به میدان پرېږدي یا نزبانه ولې دا تمه کوي چې زه مولانا صاحب به میدان پرېږدو نه پرېږدو میدان چاته اسټیبلشمنٹ چې مطلب دی د تحریک انصاف په حمایت کې خپل کمپوزیشن کمزورې کړه او د وکیلانو غوندې خلک په های کورټ کې ښکاره چغې وایي د هغې خلاف تاسو څه ګڼئ چې هغې پوزیشن کم ځای ته راغی د دې ادراک چې مونږ کولی شو نو دوی په خپل هم کوي دوی ته هم پته ده چې مونږ پوزیشن راوغورځېدو مونږ اسپوز کړو لوړ ته کله سړی لاس کوي چې د سره دلیل ختم شي د سره منطق ختم شي دی د باس نی نو بیا دی لوړ ته ګوتې کړي هغه سره نن دلیل نشته هغه سره منطق نشته هغه په باس مونږ سره په دې مسلو نشي کولی ځکه یې وزیران او وزیر اعلیګان چغې وایي چې مونږ به لوړ راځو او ځکه سفارتکاري چې ناکامه شو په کشمیر باندې نو ایټمي دماکه ایټمي جنگ دمکی ورکړه ایټمي دمکی پر الله ورکیږي چې کله د سفارتکاري ناکامه شي او بیا عجیبه تماشه دا ده چې د انساني حقوقو کونسل د هغې کل ممبران دي 47 کل او دوی دعوه کوي چې موږ سره 58 ممبران دي داسې قبقلتیا څوک کولی شي دا نور د کم ځای نه پکې راوړل خو دغه الیکشن ده چې څنګه 2018 الیکشن ده دغسې د انساني حقوقو کونسل ممبرانو تعداد ده چې کل 47 دي اگر د یو ممبر بکسه کلاو شوله 52,000 پکې جادي راووتله 52,000 پکې جادي راووتل نو صورتحال دا ده چې دا ناکامه خلک دي نه په سفارتکارۍ پوهېږي نه په خارجه پالیسي پوهېږي چین یې ناراضه که هندوستان سره عمده دشمني افغانستان رانه بې اعتباره ده ایران رانه بې اعتباره ده اوس پسې ګرځي ایران د سعودي روغه کوي هلکه ته په خپلې پارټۍ کې د شاه محمود او د جهانګیر ترین روغه خو وکړه که نه بیا هغه نه بعض بل دی تو درون درد چې کردی که برون خانه آئی او په دنیا کې دا اولنی وزیر اعظم ده چې د استقبال نه کېږي دا اول وار په یو ان کې شوي دي چې د دنیا یو ملک د کشمیر تذکره نه ده کړې سوا د اردگان اور سوا د مہاتیر نه میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی حکومت سفارتکاری میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر وہ دھمکیوں پہ اترتی ہے یو ان تقریر میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے ہندوستان کو جو ایٹمی جنگ کی دھمکی دی ہے بین الاقوامی معاہدے میں یہ لفظ تحریر ہوتا ہے ناٹ یوز فسٹ کہ ہم اپنا ایٹم بم پہلے استعمال نہیں کریں گے ساری مغربی دنیا اور امریکہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں اور اس کی ایٹمی صلاحیت کو خطے کے لیے خطرہ کہہ رہے ہیں آج جب آپ نے دھمکی دے دی اور فرسٹ یوز کی بات کر لی اب آپ کے خلاف ہندوستان جو آپ کا دشمن نمبر 1 ہے وہ مدعی بن گیا لہٰذا آج پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا مستقبل محدود ہو گیا ہے یہ ہے آپ کی عقل مندی یہ ہے آپ کی ڈپلومیسی اس طرح آپ ملک کو چلائیں گے کہ اس کو رسک پہ ڈال دیں گے تو ایسی صورتحال میں کسی مسلمان ملک نے بھی کشمیر کے مسئلے پر ہمیں ووٹ نہیں دیا اس دفعہ یو این کے اندر اب آپ مجھے بتائیں کہ بہت اچھی تقریر کی تو پھر بہت اچھی تقریر کے ثمرات ہونے چاہیے یہ میری تقریر تو نہیں یہ اسفندیار کی تقریر تو نہیں کہ آپ اس کو ایک بڑک کہہ سکیں آپ اس کی تقریر کے چرچے دنیا میں رکھیں یہ تو ایک آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے اس آفیشل اسٹیٹمنٹ کے نتائج کیا نکلے یہ کہ پاکستان کو رسک پہ ڈال دیجیے پاکستان خطے میں اب ایک خطرناک قسم کا ملک بن جائے گا اور اس کی مشکلات پاکستان کو بھگتنا ہوگی تو یہ پاکستان کے لیے سزا ہیں
پتہ نہیں کہاں سے کیوں لے کر ان کو آئے ہیں. میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ اس قسم کے لوگوں کو کون تحفظ دے گا. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, ٹھیک ہے کہ حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, بیوروکریسی ہے, سب کچھ ہے, اور وہ ایک حکومت کو جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہے, تو اس کو سپورٹ کرنے کا ایک قانونی جواز وہ کہتے ہیں کہ ہماری پابندی ہے. لیکن جہاں تک عقل و خرد کا تعلق ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری سول بیوروکریسی اس حکومت کو تحفظ دے گی اور اس کی پشتپناہی کر سکے گی. ان کو جانبدار غیر جانبدار رہنا پڑے گا. اس کو عوام کو میدان میں اتر کر ان کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہوگا ان کے پاس. تو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تصادم کا راستہ نہیں اختیار کریں گے. ہم کسی ادارے کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے. ہمارے کارکن بالکل غیر مسلح ہوں گے. کسی قسم کا ہمارے پاس ایسا کوئی مواد نہیں ہوگا کہ جو تشدد کی طرف ہمیں لے جائیں. اور ہم نے 15 ملین مارچ کیے ہیں. 15 ملین مارچ مکمل پرامن, کہ جس میں کوئی گملہ نہیں ٹوٹتا, کوئی شیشہ نہیں ٹوٹتا. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارے جلسے کس قدر پرامن رہے ہیں. اب اگر آزادی مارچ اسلام آباد میں داخل ہوتا ہے اور کچھ اس میں تلخی آتی ہے تو پھر اس کے ذمہ دار کون ہوگا یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. ہاں, ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. ہماری جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے شاید چینلوں پر نہیں دکھایا جا رہا. کل بھی اس پر پابندی لگی ہے. آپ سارا دن خوار ہو رہے ہوتے ہیں, آپ ہر جگہ اپنا پسینہ بہاتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں. آپ کی پوری محنت پر پانی پھر جاتا ہے جب ہمارا کوئی بیان وہ ٹی وی پہ نہیں آ رہا ہوتا. تو میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ صحافت کی آزادی کے لیے ہمارا ساتھ دیں. آزادی مارچ کا حصہ بنیں آپ, اور اپنی پوری تنظیموں کو ہماری طرف سے اپیل پہنچائیں کہ اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ اپنی صحافت کے لیے اور صحافت آزادی کے لیے میدان میں اتریں. سر میرا اس سوال ہے کہ جو آزادی مارچ ہے جی, اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فوج اور کپتان ایک پیج پر ہے. آزادی مارچ کی مطلوبہ اہداف حاصل ہو سکے تو آپ اپنی بیانیہ کا دفاع کس طرح کریں گے؟ کس کا دفاع؟ اپنی بیانیہ کا جی, عمران خان کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے. بیانیہ تو ہمارا ہی ہے, دفاع کا کیا مطلب ہوگا؟ سر میرا مطلب کہ آزادی مارچ کی مطلوبہ نتائج اگر حاصل نہ ہو سکے, ہاں, کیونکہ ہم دیکھ رہے کہ فوج ہم اس اگر پر سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ ہم نے اپنے مفروضوں پہ سوال نہ کریں. مفروضہ ہے ہی نہیں. مفروضوں پہ کوئی سیاست سوال نہیں کریں. سر میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا اور وہ بھی حکومت کے خلاف تھا کہ داخلی ہوئی ہے, تو اب آپ وہاں پر مارچ کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کے مارچ میں اور عمران خان کے دھرنے میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ ایک جائز حکومت کے خلاف تھا, ہمارا دھرنا ایک ناجائز حکومت کے خلاف. دھرنا بھی نہیں, آزادی مارچ ہے. وہ بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے کے لیے تھا, ہم حیا اور عزت کو ابھارنے والے لوگ. حکومت ایک جانب کہہ رہی ہے, ایک طرف تو وہ مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں صوبائی وزیر داد اور صوبائی وزیر اعلیٰ کی جانب سے, لیکن دوسری طرف وہ ابھی تو امید ہے کہ 27 اکتوبر سے پہلے مولانا صاحب اپنے جو ارادے سے وہ آ رہے ہیں اسلام آباد وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 27 اکتوبر سے کوئی بڑی تبدیلی اور تو پھر انتظار کرنے دو ان کو. آپ کو کیا نہیں, یہ ان کی خوش فہمی ہے یا غلط فہمی؟ دونوں نہیں, اس سے تو میرے خیال اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ جو مطالبات ہیں ہمارے وہ تسلیم کر لیے جائیں. تو پھر ہمیں کام کیا ہے یار, اسلام آباد جانے کا شوق ہی نہیں. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو کنٹین بھی مہیا کریں گے, آپ کو بریانی بھی ہم مہیا کریں گے, آپ کو ہم ساری خدمات مہیا کریں گے. ایک دم سے کیوں الٹ گئے ہیں کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, ہم راستے بند کر دیں گے؟ یہ ایک دم تبدیلی کیوں آ گئی ہے؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے وہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے, اب اندازہ لگ گیا ہے کہ معاملہ ذرا گڑبڑ ہے, تو اب بھی کنٹینیو پیش کریں نا. سر دا کوم خلکو چې دا حکومت په پاور کې راوستی دی سر, نو تاسو څه ګڼئ چې ستاسو د ازادۍ مارچ سره به هغه خلک ختم شي د سیاست, تاسو به په ازادانه الیکشنو کې تو څوک یاد ہے تھا؟ تو څوک یاد ہے یار کم خلک؟ چا خلاف چې په حیدرآباد چیرې والی کی نه نه, یہ کرنل جنرل والا. دیکھیے وہ بھی عوام کے رائے کو دیکھتے ہیں. ان کا عوام سے کوئی جنگ نہیں ہوتی, اور اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو عوام کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کرنا ان کو بھی آتا ہے.
सर इमरान खान ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिसी की किरदार की पेशकश की है, लेकिन हमारे जो अपने हमसाया ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है और हमें खुद कश्मीर, पाकिस्तान को कश्मीर का जो अंदरूनी मसला है उसमें जो हमारे सफारती सतह पर ताल्लुकात है वो कमज़ोर है। तो क्या ऐसे में इमरान खान का दूसरे मुल्कों के मसले में टांग लड़ाना और हमें सालिसी की किरदार अदा करने, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इमरान खान कहता है कि मुझे ट्रंप ने कहा है कि तुम सालिसी करो। ट्रंप बार बार कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं कहा इसे, ये वैसे ही लगा हुआ है। अब साहब का जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बात नहीं, मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ। आखिरी बात, मैं तमाम ममालिक के क़ियादतों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा नहीं है। बहैसियत वज़ीर आज़म आप हमारे इमरान खान से बातचीत न करें, और जिस तरह आप एयरपोर्टों पर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, आप खूब समझते हैं कि वज़ीर आज़म नहीं है। बल्कि बाज़ जगह तो ऐसा भी है कि कोई स्कूल टीचर भी इस्तकबाल के लिए नहीं आया वहाँ पर, और है वज़ीर आज़म हमारा। कभी किसी शहर के मेयर को या डिप्टी मेयर को भेज देते हैं जी। तो जिस तरह वो प्रोटोकॉल के तहत समझते हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं है, इस तरह ये ममालिक, मैं सियासी तौर पर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं है। कोई मुल्क इसके साथ पाकिस्तान और अपने मामला तय न करे।